إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. حسین مظلوم کے سب سے بڑے عزادار کا ماتم ہے. سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں ان حالات میں مومنین کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے، ہماری ایمان کی حفاظت کے لیے، اور مریضوں کی شفا یابی کے لیے ملتمسین دعا بہت سے ہیں. آپ اپنی اپنی حاجات کو دل میں رکھتے ہوئے خاص طور پر ظہور حضرت حجت کی تعجیل کے لیے اب مولا کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں. مولا کے نام پر توسل سب مل کے پڑھ لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین ایہا السجاد یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام سید الساجدین پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ایک اور بار شب شہادت ہے. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم
أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا زین العابدین علیہ السلام کے نام پر ایک اور بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد. مجلس شب شہادت ابو الحسن علی بن الحسین زین العابدین سید الساجدین ذو الصفنات علیہ افضل الصلاة والسلام وآلاف التحیت والثناء ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرزند کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ من سرہ ان یلقى اللہ، جو اللہ عز و جل سے اس عالم میں ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ وہو ممحوب عنہ، یعنی جو اللہ عز و جل سے اس عالم میں ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ اس کے گناہ محو ہو جائیں. قد محو اللہ ذنوبہ کی تعبیر بھی استعمال ہوئی ہے. فلیتوالى علی بن الحسین السجاد، اسے چاہیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں رکھے. سبحان اللہ. امام زین العابدین علیہ السلام کی محبت گناہوں کے محو ہونے کا سبب ہے بنص حدیث سرکار ختمی مرتبت. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے مخصوص معروضی حالات میں گفتگو ہو رہی ہے، اور حالات ایک اعتبار سے سخت بھی ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ایمان عقیدے کو اور ہمارے کچھ طریقہ کار کو مزید ثابت کر رہی ہیں. بے شک. وہ یہ کہ اب سبیلیں بھی لگائی جا رہی ہیں حاکم شام کے نام کی. کل تک امام حسین علیہ السلام کی پیاس کی سبیل لگانا بدعت تھا، مخالفت میں ویڈیو بیان جاری ہوتے تھے. آج خود خلیفہ اول اور حاکم شام کے نام کی سبیل لگائی جا رہی ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے مقدسات ہیں، لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حاکم شام پر بھی کربلا میں 3 دن تک پانی بند ہوا تھا؟ کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سبیل کے پیچھے ایک فلسفہ موجود ہے. بے شک. کیا حاکم شام پر بھی کربلا میں 3 دن تک پانی بند ہوا تھا جو آپ ان کے نام پہ سبیل لگا رہے ہیں؟ وہ تو صفین میں علی کے لشکر میں پانی بند کرنے والا تھا. بے شک بے شک. لعنت اللہ علیہ. پانی بند کیا تھا امیر المومنین کے لشکر پر، پھر جسے علی کے لشکر نے چھین لیا اور پھر دشمنوں کو بھی پانی پلایا. اللہ اکبر. کیا کہنے. یہ اس گھر کا فضل و شرف ہے کہ وہ پانی کے جو دشمنوں نے بند کیا ہوا تھا وہ علی کے لشکر نے چھین لیا. اور پھر بعض لوگوں نے کہا بھی کہ اے علی اب ہم بھی ان پر پانی بند کر دیں گے، تو میرے مولا نے جواب دیا تھا کہ پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عصمت امیر المومنین بلند تر صلوات. سبحان اللہ. علی کے لشکر نے پانی چھین بھی لیا، دریا پر قبضہ کر لیا، پھر دشمنوں کو پانی بھی پلایا مولا کے حکم پر. بس کربلا میں یہ فرق ہو گیا کہ علی کے عباس نے بحکم حسین اپنی تلوار کو روک لیا تھا سبحان اللہ، اور مہلت دے دی یزیدیوں کو. ورنہ کسی میں جرأت تھی کہ اس عباس کو زیر کرتا کہ جس کے نام میں بھی کوئی زیر نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. کیا کہنے. تو جو مہلت دی گئی یہ مہلت قائم آل محمد کے ظہور تک ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ.
کیا کہنا ہے؟ علی کی تلوار بھی چھوڑ دیتی تھی نا اگر 70 نسلوں میں کوئی مومن آنے والا ہو تو واہ 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 تو پھر ان کافروں کی نسلوں سے جب سارے مومن آ جائیں گے تب یہ مہلت ختم ہو جائے گی. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کیونکہ ابھی بہت سے کافر ایسے ہیں کہ جن کے اسلاف سے مزید کچھ مومن آنے والے ہیں. بھائی واہ، اللہ کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ واہ سبحان واہ، اللہ سبحان اللہ. وہ کچھ مومن آنے والے ہیں کہ جنہیں وقت کی حجت کا ساتھ دینا ہے. بے بے شک شک، اور بنص قرآنی چونکہ اس پر عشرہ محرم میں بات کر چکا ہوں لہذا فقط اشارہ کروں گا. بنص قرآنی ابھی بہت سے مردوں سے زندہ خارج کیے جائیں گے. سبحان سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بر محمد علی بیت محمد صلوات سبحان اللہ. تو تب تک یہ مہلت ہے. اس سے پہلے اگر ان کافروں کو مار دیا گیا تو وہ مومن عالم وجود میں نہیں آ سکیں گے. کیا کہنا ہے؟ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک. اب یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ ایک سخت وقت ہے لیکن بہرحال اٹس اے رائٹ ٹائم ٹو ریڈیفائن دا ڈیفینیشن آف صحابہ. کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بے شک. کیا کہنے؟ کیا کہنے. قوموں پر امتحان آتے رہتے ہیں. اس وقت بھی ایک امتحان آیا ہوا ہے اور انشاءاللہ قائم آل محمد کی تائید و نصرت سے ہم اس امتحان میں بھی سرخرو ہوں گے. الہی آمین، الہی آمین، بے شک، انشاءاللہ انشاءاللہ. جس طرح 1400 سال سے خون کے دریا سے گزرتے ہوئے اب تک کامیاب رہے ہیں. اور میری گزارش یہ بھی ہے تمام اہلیان پاکستان سے اور جہاں کہیں آواز جا رہی کہ اس وقت ہمیں گورنمنٹ اور دیگر اداروں سے کنفرنٹیشن میں ہرگز نہیں جانا چاہیے. بے شک، بے شک. اس وقت اداروں سے الجھنے کا وقت نہیں ہے بلکہ اس وقت اداروں کا کچھ کردار مثبت بھی رہا ہے کیونکہ ادارہ جاتی سپورٹ انہیں نہیں مل رہی. بے شک. صحیح. یہی تو ان کے منانے کی ایک وجہ ہے. واہ واہ. صحیح بات ہے. کیا کہنا ہے؟ واہ واہ، سبحان اللہ. اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے بعد ائمہ علیہ السلام کی تاریخ پڑھیے تو معمولاً ائمہ علیہ السلام کی حکومتوں سے براہ راست تصادم میں نہیں گئے سبحان اللہ جب تک ان سے بیعت کا مطالبہ نہیں کر لیا گیا. سبحان اللہ. ائمہ نے حکمت اور تدبیر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے حق بھی پورا پہنچایا اور اپنے چاہنے والوں کی جان و مال و ناموس کی حفاظت بھی فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تو بس اسی حکمت اور تدبیر کی ضرورت ہے. کئی مرتبہ اپنے ماننے والوں کو تقیہ کا بھی حکم دیا. تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کرائسس سے ہم ایک اپورچونٹی حاصل کر سکیں اور غیروں کو چھوڑ دیجئے ہم اپنی نسلوں کے ایمان کو مضبوط بنا سکیں. بے شک. بے شک. بے شک، اور بے شک. اس پہ جو ہم نے بنیادی ترین سوال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آئی تھنک اٹس دا رائٹ ٹائم ٹو ریڈیفائن دا ڈیفینیشن آف صحابہ ود ان مسلم امہ. کیا بے شک، کہنے. بے شک، بالکل صحیح بات. And I think we should strike while the iron is hot. سبحان اللہ. کیا کہنے. ماشاءاللہ. اچھا اس سے مراد ہماری فزیکل ہٹ نہیں ہے آئیڈیالوجی کی بات. کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے تیری ہمیں تو کسی انسان پر تو چھوڑ دیجئے ہمیں تو ہمارے مولا نے یہ سکھلایا ہے کہ اگر مجھے ساری دنیا کی خلافت دے دو فقط اس شرط پر کہ جو چونٹی کے منہ میں چھوٹا سا پتا موجود ہے میں اسے ظلم کرتے ہوئے چھین لوں تو علی ساری دنیا کی حکومت و خلافت کو ٹھکرا دے گا لیکن اس چونٹی کے منہ سے وہ پتا نہیں کھینچے گا. کیا کہنے، صحیح، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ. بے شک. تو میں فزیکل ہٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں تو آئیڈیالوجی کی بات کر رہا ہوں. صحیح. اس ہائی ٹائم کہ ہم پوچھیں عالم اسلام سے کہ یہ جو صحابی کی ڈیفینیشن آپ نے ڈیفائن کی ہوئی ہے یہ کسی قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی ہے ڈیفینیشن. حتیٰ کتب اہل سنت کی میں احادیث میں بات کر رہا ہوں کہ کیا ان کی احادیث میں بھی صحابیت کی یہ ڈیفینیشن آئی ہوئی ہے جو اس وقت آپ نے مانی ہوئی ہے. واہ. مجھے کوئی ایک حدیث بتلا دیجئے. اللہ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ من صحب النبی اور رآہ من المسلمین
جس نے نبی کی صحبت اختیار کی یا فقط نبی کو دیکھا ہو. اللہ اکبر. کتاب فضائل الصحابہ صحیح بخاری جو سعودی عرب سے چھپی ہے صفحہ نمبر 697 پر یہ حدیث موجود ہے. یہ حدیث نہیں، امام اسماعیل بخاری کا یہ قول موجود ہے کہ ان کے مطابق یہ تعریف ہے محمد بن اسماعیل بخاری صحیح کہ جناب جس نے نبی کی صحبت اختیار کی اور دیکھا ہو کبھی نبی کو، حالت اسلام میں دیکھا وہ صحابی پیغمبر ہے. شرط نہیں کہ حضور سے کچھ سیکھا تھا یا نہیں سیکھا تھا. کیا کہنے کیا کہنے. ابن حنبل نے بھی یہی تعریف کی اور یہی سب سے زیادہ قابل قبول تعریف ہے برادر اہل سنت کے مطابق، ورنہ تو 19 تعریفیں کی گئی اصحاب کی کہ صحابی کہتے کسے. ابن تیمیہ حرانی نے تو پھر معاملہ اور بھی زیادہ کلیئر کر دیا کہ من صاحب النبی سنتن، کہ جو نبی کی صحبت اختیار کرے 1 سال او شہرن یا 1 ماہ او یومن یا 1 دن او ساعتن یا 1 لحظہ 1 لمحہ اور آہو مومنن، صحبت اختیار 1 لحظے کی بنا کیوں بس دور سے دیکھ لیا ہو حالت ایمان میں فہو من اصحابی، تو بس ان کے صحابی میں شامل ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں ھذا قول جماہیر العلماء من الفقہاء و اہل الکلام، کہ یہ تمام علماء اور فقہاء کا کلام ہے. حدیث کو وہ بھی کوٹ نہیں کر رہے. کیا علم فقہ و فرقان کے علماء کا کہتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے. منہاج السنہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 383. تو کیا یہ بہت مناسب وقت نہیں ہے کہ ہم اس تعریف پر غور کریں کہ یہ تعریف آئی کہاں سے، کن کن کو بچانے کے لیے تعریف آئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آل محمد سے وفاداری کا تو اس تعریف میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے. بے شک صحیح. درود میں آل محمد شامل ہیں واہ تو کسی کے صحابی ہونے کی شرط میں آل محمد کیوں نہیں شامل ہیں سبحان اللہ، کیا کہنے. بے شک سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. وہ ان سے وفادار رہا ہو. اور چلیے اگر آپ کھول کر اس بات کو تعریف میں شامل نہ بھی کر سکیں کہ جنہوں نے آل محمد کے ساتھ وفا کی ہے ہم کھل کر یہ لفظ لکھیں، تو کم سے کم تعریف میں یہ تو شامل کیجئے کہ صحابی وہ ہے جس نے حضور کو حالت ایمان میں دیکھا ہو، حالت ایمان میں مرا ہو، اور جو علل اعلان کھل کر کسی مقابلے میں کم از کم کبھی پنجتن کے سامنے نہ آیا ہو. سبحان اللہ سبحان کیا اللہ سبحان کہنے اللہ کے سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بے شک بھئی کم از کم یہ بات تو اضافہ کیجئے کہ پنجتن کے مقابلے میں کھل کر نہ آیا ہو. صحیح. حضور نے کیا یہ نہیں فرمایا تھا کہ یا علی حیبو کا حربی و سلمو کا سلمی، اے علی آپ کا جنگ لڑنا میرا جنگ لڑنا ہے، آپ کی سلو میری سلو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خارزمی المناقب صفحہ نمبر 129. تو جب امیر المومنین کا جنگ لڑنا ویسا ہے جیسے رسول اللہ کا جنگ لڑنا ہو، تو کیا اس کے بعد کہنے کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ جو علی کے مقابلے میں آیا وہ در حقیقت کس کے مقابلے میں آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صحابیت کی ڈیفینیشن میں اضافہ تو کیجئے اس بات کا. میں مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ ہم نے جتنی بھی باتیں اب تک عشرہ محرم سے اب تک کی ہیں، کیا کوئی ایک بات بھی ایسی کہ جس کا ریفرنس نہ دیا ہو؟ کیا کوئی ایک بات بھی ایسی جو کھوکھلی جذباتیت پہ کہتی ہو؟ یہ جو آپ صحابہ کرام کی ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں اس پہ کیا اس بات کا اضافہ کم از کم اتنا اضافہ نہیں ہونا چاہیے کہ کھل کر علل اعلان جو پنجتن کے مقابلے میں نہ آیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. ٹھیک ہے ہم آپ کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے وہاں جہاں آپ کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوتے ہوں. صحیح. ہمیں مراجع نے بھی اپنے پابندی لگائی ہے اور اس کے بارے میں کچھ گائیڈ لائنز ہمیں دی ہوئی ہیں. ہم بھی قرآن بقائے باہمی چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ بھی تو ہے کہ آپ کے مقدسات کی فہرست بھی تو روز بڑھتی چلی جا رہی ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے کے بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی یا علی مولا یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہ صلوات ماشاء اللہ کیا کہنے. واہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ.
ہم توہین نہیں کریں گے آپ کے مقدسات کی، لیکن آپ کے مقدسات کی فہرست ہر آئے دن اس میں کوئی نیا اضافہ ہو رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ اب یقین فرمائیے گا انٹیریئر سندھ میں جو رہنے والے مومنین ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا کہ آج سے 25 سال پہلے بھی اگر کوئی یزید کے باپ کے نام سے کسی کو منسوب کر دیتا تھا وہاں تو اسے گالی سمجھا جاتا تھا، سبحان اللہ. برا سمجھتے تھے وہ. آج وہ بھی مقدسات میں شامل ہے. بے 1400 سال پرانی بات نہیں کر رہا میں، 25 سال پرانی، 30 سال پرانی بات کر رہا ہوں. سبحان علامہ مودودی کی خلافت و ملوکیت نہیں پڑھی کہ آپ نے، جس میں حاکم شام کا کیا کردار لکھا ہوا ہے؟ لیکن آپ ہر 25-30 سال بعد مقدسات میں کوئی نیا اضافہ کر دیتے کہ آپ انہیں بھی کچھ نہ کہو، اور پھر ہم سے بھی اصرار ہے کہ نہ صرف کچھ نہ کہو بلکہ احترام بھی رکھو. اللہ اکبر. کل دیکھ لیا نا آپ نے پاکستان میں، جی بے شک بے شک. میں تو کہتا ہوں پورا جمل کا لشکر موجود تھا، صرف اونٹنی کی بے کمی شک. رہ گئی تھی. کیا کہنے، سبحان اللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ. ارے حیدری. یا مولا یا سبحان اللہ. کیا کہنے. پھر ایک سلوگن بھی بنا لیا کہ ایک نام لیا اور اس نام کے آغاز میں چونکہ الف آتا ہے تو کہا ان کے الف سے لے کر علی کی یا تک ہر صحابی عادل اور سچا ہے. اللہ اکبر. کیا یہ کوئی حدیث ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے؟ اچھا اتنا بھی نہ سوچا کہ اس الف با تا سے یا تک کے درمیان میم سے سورہ منافقون بھی آتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے، بہت خوب. ارے بھائی اس میم کا معاملہ بھی تو حل کرو. سبحان اللہ. آپ نے انہیں بھی مقدسات میں شامل کر دیا. آپ تو صرف یزید باقی رہ گیا ہے، ہاں. بلکہ ہلکی ہلکی ڈھولکی تو یزید کے لیے بھی بجنا شروع ہو چکی ہے بے شک. واہ واہ، صحیح. کیا کہنے، صحیح. کہ بھئی اب اس کو بھی برا نہ کہو، چونکہ اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کہ پھر آپ کو ہمارے یزید پر لعنت دینے سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ کے کہنے کے مطابق نقل کفر نہ بادشاہ، میں نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے کہنے کے مطابق جب اللہ یزید کو معاف کر دے گا تو ہمیں بھی یزید پر لعنت دینے سے معاف کر دے گا. سبحان اللہ. سبحان کیا اللہ. کہنے کیا کہنے. بے شک بہت خوب. بے شک بے شک. بھائی وہ اللہ جو ایسا غفور و رحیم ہے جو یزید کو معاف کر دے تو ہمیں تو کنفرم معاف کر دے گا. کیا سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ وہ یزید کو تو معاف کر دے گا، قتل حسین پر نعوذ باللہ من ذالک، ست نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اگر ہم یزید اور اس کے باپ پر لعنت بھیجے تو ہمیں معاف نہیں کرے گا. اچھا اگر یہی بات آپ نے محسوس کی ہوگی، کبھی بھی ابو جہل کے بارے میں نہیں کہتے کہ ابو جہل کو برا نہ کہو، شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو. واہ کیا کہنے، بہت خوب. آپ نے کبھی سنا یہ؟ ابو لہب کو برا نہ کہو، شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو. جی نہ کبھی ابو لہب کے بارے میں، نہ ابو جہل کے بارے میں، عتبہ شیبہ کسی کے بارے میں نہیں کہتے ہیں فقط یزید کے بارے میں. یزید کو برا نہ کہو، شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو. اس لیے کہ انسان اسی کے حق میں بولتا ہے جس سے اس کی کوئی رشتہ داری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یزیدیت سے ایسا رشتہ جوڑا ہوا ہے کہ کچھ کر لو بس یزید پہ لعنت نہ بھیجو. آخر بس یہ ایک رہ گیا ہے معاملہ، ورنہ تو آپ نے پوری لائن کلیئر کروائی کہ اب سارے مقدسات میں کسی کو کچھ نہ کہو. اور یاد رکھیے گا کہ آپ کے کافر کے نعرے بازی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. بے شک بے شک بے شک. آپ کے فتووں سے تو امام حسین نہیں بچ سکے تھے تو ہم کہاں بچ پائیں گے؟ بلکہ ہمارے لیے تو یہ میڈل ہے کہ قاضی شرح کے ماننے والوں نے
ہم پر بھی وہی فتویٰ لگا دیا جو سن 60 ہجری میں حسین پر لگا تھا. اللہ اکبر. کیا کہنے کیا کہنے. یزیدیت مردہ یزیدیت مردہ حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ بارگاہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام صلوات. اللہم صل محمد وآل محمد عجل فتح. سبحان اللہ. کیا کہنے کے سبحان اللہ. اور ہم مومنین سے بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں، فقط کھوکھلی جذباتیت سے فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے پاس بھی دلیل محکم ہونی چاہیے، مستحکم ہونی چاہیے، اور یہ بہت اچھا موقع ہے اپنی نسلوں کو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. انشاءاللہ خدا کے لیے خالص رہیں گے، رب العالمین کی تائید اور نصرت ملتی رہے گی انشاءاللہ. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں نے پڑھی آپ کے سامنے ابھی، کہ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی فقط ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اس کے بعد ڈٹ جاتے ہیں اس کے اوپر. جبل راسخ ہوتا ہے مومن. تتنزل علیہم الملائکہ، وہ اپنے عقیدے کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ حکمت عملی ضرور اپناتا ہے لیکن استقامت دکھا دیتا ہے. تنزل علیہم الملائکہ، تو اس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ. یہاں پر فقط اہل بیت علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو محبت الوحی ہے، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے ان کا مقام. بے شک. لیکن کہا ہر وہ کہ جو کہے کہ اللہ میرا رب ہے ثم استقام، اس کے بعد استقامت بھی دکھائے. تنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ اس پر نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو، حزن نہ کرو. سبحان اللہ. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم سے کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ خدا کی راہ میں، رسول اللہ کی راہ میں، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی راہ میں آگے بڑھائیں. استقامت دکھانا ہوگی، لیکن بہتر ہے کہ اپنے آپ کو آئیڈیالوجیکلی مضبوط کریں. اور میرے مولا نے ارشاد فرمایا افضل المومنین ایمانا، مومنین میں سے بھی افضل ایمان ان کا ہے کہ من کان للہ اخذہ وعطاہ وسخطہ ورضاہ. افضل ایمان ان کا ہے کہ جن کا لینا، جن کا دینا، جن کی رضا، جن کی ناراضگی سب اللہ کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. سب اللہ کے لیے رکھیں. اپنی زندگی کے معاملات میں لینا دینا، خوشی ناراضگی، پرسنل اوپینینز، اپنے فیملی کے معاملات ہو، کمیونٹی کے معاملات ہو، اللہ کے لیے لیں، اللہ کے لیے دیں، اللہ کے لیے خوش ہو، اللہ کے لیے ناراض ہو. سبحان اللہ. پھر مولا سید سجاد علیہ السلام سے بہت سی چیزیں جو انشاءاللہ ہمیں درک کرنے کی ضرورت ہے. خود ایک حیا کا پہلو ہے، میں اپنوں سے مخاطب ہوں. دیکھیں حیا جو آہستہ 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 آہستہ، بالخصوص میں آسٹریلیا کے مومنین سے بات کر رہا ہوں اور ویسے دنیا بھر کے مومنین سے، اور میں اپنے آپ کے لیے بھی سوچ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ہوتا ہے واجبات کی حد تک، لیکن واجبات کی حد تک میں بات ہے کہ پھر کچھ باتیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں اتنی اچھی سکھائی تھی. الحیا مفتاح کل خیر، احادیث بھی ہیں، فقط بزرگوں کی ہدایت نہیں. فرمایا حیا جو ہے وہ ہر خیر کی چابی ہے. سبحان اللہ. بے شک. الحیا زینت الاسلام، حیا اسلام کی زینت ہے. الحیا من اللہ یمحو کثیرا من الخطایا، اگر کوئی با حیا ہو تو اللہ کی جانب سے کثیر خطائیں اس کی معاف ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں؟ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ گھروں میں مثلا اب یہ کامن کلچر ہے، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا صاحب نے کوئی حلال یا حرام کے اعتبار سے فتویٰ بتایا ہے. مثلا ہمارا جو ایک ڈریس تھا آہستہ آہستہ وہ اب شارٹس میں
جوان ہیں, بچے ہیں, شارٹس میں گھروں میں بھی گھوم رہے ہیں, باہر بھی گھوم رہے ہیں. اللہ جانے جب ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہمارے بچے کون سا ڈریس پہنیں گے؟ کیوں آپ اپنی ان اچھی باتوں کو چھوڑتے ہیں کہ جو آپ کے بزرگوں سے ہمیں ملی؟ صحیح. کیوں میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا, آپ اگر یہاں رہتے ہوئے ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کوئی پریویلیج سمجھ رہا ہے کہ میں اس ایسی سوسائٹی میں رہ رہا ہوں کہ جہاں پر سوشل سیکیورٹی ہے اور سیفٹی ہے, آپ نے فقط واجبات پہ نہیں روکنا, یہ آپ کی زیادہ ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ آپ واجب سے بڑھ کر حجاب کریں. سبحان اللہ. اگر آپ واجب سے بڑھ کر حجاب کریں گے تو آپ کے بچے انشاءاللہ واجب تک روکیں گے. صحیح. کتنی مرتبہ ہے کہ حجاب تو کیا ہوا ہے لیکن بے حجابی نہیں, بد حجابی ہے. چوتھے امام روتے ہی کس بات پر ہے؟ شام شام شام. اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی, کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ جو ڈریسنگ ہے وہ ایسی پہنی ہوئی ہے کہ جو حجاب کے مطابق فقط چہرہ یا فقط سر ڈھانپ لینا, وہ پورا حجاب نہیں ہوتا. کون سا کلر ہے, کس انداز سے وہ پہنا ہوا ہے, باہر کس کیفیت میں آ رہے ہیں, حیا سیکھیں انشاءاللہ. الہی آمین. یہ بہت ضروری ہے. مردوں کے لیے بھی میں نے مثال دی اور عورتوں کے لیے بھی مثال دی تاکہ ایک طرف بات نہ جائے. یہ دونوں کے لیے ضروری ہے. بے شک. خدا کے لیے کوئی ایسا کام نہ کیجئے سوشل میڈیا پر آ کر, میں بالخصوص اپنی ماؤں بہنوں سے بات کر رہا ہوں, کہ جو حرام ہے کہ مذہب کی توہین کا سبب بن جائے, کوئی ایسا کام ہم کریں کہ جس کے بعد جا کر اگرچہ کہ فی نفسی وہ کام جائز بھی ہو تب بھی اگر مذہب کی توہین کا سبب بن رہا ہے وہ کام نہ کیجیے. سبحان اللہ. امام چہارم سے سیکھنے کی بات ہے, ان کے وسیلے سے کتنے بنیادی ترین متون ہم تک پہنچے ہوئے. بے شک. اچھا, اگر کوئی کہے کہ مولانا صاحب دیکھیے یہاں پر بھی جو ایک بات مائنڈ سیٹ میں ڈالی جاتی ہے, میری ماؤں بہنوں سے میں مخاطب ہوں, وہ مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا گیا کہ دیکھیں حجاب تو خاتون کی عفت کا معاملہ نہیں, یہ تو مرد کی نظروں کی گندگی ہے تو خاتون کو حجاب کرنا پڑتا ہے. مجھے بتائیے گا, آپ یہاں پر پیٹرول اسٹیشن جاتے ہیں, سختی کے ساتھ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نو اسموکنگ. آپ نے کبھی دیکھا ہے پیٹرول اسٹیشن پر کوئی اسموک کر رہا ہوں؟ یہاں پر کم سے کم میں اس سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. اچھا مجھے بتلائیے گا, اگر کوئی پیٹرول اسٹیشن پہ اسموک کرنے لگے کتنے % چانس ہے کہ وہاں فائر ہو جائے گا؟ 1000 میں ایک بھی شاید نہ ہو. صحیح. جو سیفٹی اینڈ سیکورٹی میجرز ہوتے ہیں 1000 میں شاید ایک مرتبہ بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی فائر لگ جائے, چلے 1000 میں ایک بار ہو جائے. اس 1000 میں ایک بار سے بچنے کے لیے تمام پیٹرول اسٹیشنز پر اسموکنگ منع ہے. ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ کے کچھ ڈالنے کی وجہ سے 999 مرتبہ کچھ نہ ہو. اے میری ماں بہن, ایک مرتبہ آپ کو ایسی احتیاط کرنی ہے. جو ہمیں پیٹرول اسٹیشن پر اسموکنگ کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے وہ ہمیں حجاب کے بارے میں کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بار اگر فرض کیجئے کہ آپ نے کوئی ایسا جائز کام کیا تو اس کا کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. 1000 مرتبہ میں ایک بار ہے یا نہیں؟ صحیح. 1000 مرتبہ میں ایک بار ہے, کام چھوڑ دیجئے. اس لیے کہ یہ ٹریگر کرے گا معاملہ. کبھی ایک دفعہ ٹریگر ہوگا تو اتنا خطرناک ہوگا, وہاں کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ اگر 1000 مرتبہ میں ایک بار اللہ نہ کرے وہ پیٹرول اسٹیشن پر واقعہ ہو گیا, وہ انکنٹرولبل ہوگا. لہذا امام سجاد علیہ السلام کا واسطہ ہے. یہ حیا, عفت, پاکیزگی, ماشاءاللہ سب میں پاکیزگی ہے, لیکن وہ حجاب کی کیفیت. احادیث پہ فقط حجاب نہیں آیا, شدت حجاب کا ذکر ہے. سبحان اللہ. حجاب کی شدت بہت زیادہ. ہم شاید یہاں رہتے رہتے ماڈرن بنتے چلے جا رہے ہیں.
مسجد امام بارگاہ میں بھی بسا اوقات نماز پڑھنے کے لیے مرد حضرات ایسی ڈریسنگ میں آ جاتے ہیں کہ پچھلی صف میں نماز پڑھنا ممکن نہ ہو. اب میں زیادہ بہت کھل کے نہیں کہنا چاہتا. تو تھوڑی سی ڈیسنسی اپنائیے. اس طرح سے ماڈرن ہونے کی ضرورت ہے. اسے ماڈرنائزیشن نہیں کہتے ہیں, اسے بھی حیائی کہتے ہیں. بے شک بے شک. اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولا کے نام پر ایک سلوات بھیجیے گا, تھوڑا سا مجھے بھی سہارا ملے گا انشاءاللہ. محمد و عظمت آل امام محمد. سجاد علیہ السلام صلوات. اللہم صلی سبحان اللہ. پھر امام چہارم کے وسیلے سے جو ہمارے بنیادی ترین ہمارے پاس ٹیکسٹ پہنچے. آج شب شہادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے. ایک صحیفہ سجادیہ تو معروف ہے, اور زیادہ نہیں لیکن کم سے کم کسی نہ کسی حوالے سے اس پر بات بھی ہوتی رہتی ہے. اور ہم ایک عشرہ جو مسقط کے پلیٹ فارم پہ پڑھ رہے ہیں یہاں آسٹریلیا کے رات کے 3 بجے کے مطابق, اس میں موضوعی صحیفہ سجادیہ میں, لہذا مجھے اسے نہیں دہرانا. لیکن صحیفہ سجادیہ ایک متن ہم تک پہنچا جس میں 54 دعائیں اور زیادہ تھی, لیکن ہماری دسترس میں اس وقت 54 ہیں. کم سے کم اس کا ایک انڈیکس دیکھیے گا. خاتمہ بالخیر کی دعا, کل ہم اپنی مجلس میں ذکر کر رہے تھے اس دعا کو کہ ایمان پر اختتام ہو, بہت اہم ہے. با علی در بدر بودن شرط نیست, ای برادر نہروان در پیش روست. علی کے ساتھ بدر میں ہونا ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم نہروان میں ہونا ضروری ہے. کیا کہنا, سبحان اللہ. بے شک بے شک, سبحان اللہ. واہ واہ واہ. پہلی جنگ ہے علی کی بدر, آخری جنگ ہے نہروان. بدر میں اگر مس بھی کر گئے نہروان تک پہنچ جاؤ علی کے ساتھ, تاکہ خاتمہ بالخیر ہو جائے. سبحان اللہ. دعا نمبر 11 دیکھیے گا صحیفہ سجادیہ میں, اختتام ہمارا ہماری نسلوں کا خیر پر ہو سکے. اسے پڑھیے, آدھے صفحے کی دعا ہے, آدھے صفحے کی, لیکن کیا معرفت کا سمندر ہے. کتنے ہی تھے امیر المومنین کے لشکر میں, شمر ملعون صفین میں علی کے لشکر میں, حتیٰ زخمی بھی ہوا ہے. کربلا میں سب سے زیادہ ملعون ترین انسان ہے یزید کے لشکر میں. حور علیہ السلام شب عاشور تک یزید کے لشکر میں, صبح عاشور حسین کے لشکر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ غور فرمائیں, تو کوئی نہ کوئی تو کسی کی نیکی ایسی ہے نا کہ تو خاتمہ بالخیر کرواتی ہے. بے شک. نماز اور عبادات بہت اہم ہے, اس سے بڑھ کر آئیڈیالوجی کا کلیئر ہونا عقائد کے لیے وہ زیادہ اہم ہے. آپ غور فرمائیے گا, تاریخوں میں لکھا ہوا ہے لشکر یزید میں جو نماز ہوتی تھی نا, اس کا امام جماعت عمر سعد تھا. شمر مؤذن تھا, شبس بن ربیعی مکبر تھا. قتل امام حسین پر 16 مسجدیں کم سے کم کوفہ میں بنائی گئی خوشی کے لیے. اللہ اکبر. نعوذ باللہ من ذالک, کہ حسین کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا, اس خوشی میں ایک مسجد بناؤ. فقط عبادتوں سے معاملہ حل نہیں ہوگا, ہم نہیں بچا پائیں گے اپنے آپ کو جب تک اسٹرانگ عقائد کی بنیادوں پہ نہیں کھڑے ہوئے ہوں گے. بے شک. خاتمہ بالخیر کی دعا اسے ضرور پڑھیے صحیفہ سجادیہ میں. پھر دعا مکارم الاخلاق ہے, والدین کے لیے دعا, اولاد کے لیے دعا. دعا نمبر 25, دعا نمبر 26 والدین کے لیے اور اولاد کے لیے. کتنے مومنین سوال کرتے ہیں مشکلات سے بچنے کے لیے دعا. اس وقت پینڈیمک میں کتنے لوگ مشکل میں, آپ صحیفہ سجادیہ کا انڈیکس دیکھیے, آپ کو دعا مل جائے گی. غم و رنج سے دور ہونے کے لیے دعا. تو یہ صحیفہ سجادیہ بہرحال یہ پھر بھی کسی حد تک مومنین آشنا ہے. دوسرا یہ کہ جو امام سے متن پہنچا رسالت الحقوق, ٹریٹیز آن رائٹس, جس میں 51 مختلف حقوق کا ذکر کیا میرے مولا سعید الساجدین نے. 9 حق جس میں سے بیان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے باب میں. اللہ کے جو ہم پر حق ہیں 9 الگ الگ اعضاء کے لیے. سب سے پہلے تو خود اللہ عز و جل کا ہم پر حق,
پھر اللہ کی بندگی میں خود ہمارے نفس کا ہم پر حق، سبحان اللہ، زبان کا حق، سماعت کا حق، نگاہوں کا حق، ہاتھوں کا حق، پیروں کا حق، شکم کا حق، اعضائے جنسی کا حق. یہ 9 حقوق اللہ بیان فرمائے امام زین العابدین علیہ السلام نے. سبحان اللہ. بہت کم لوگ اس سے آشنا. الاسلام.org پہ جا کے آپ کو اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی مل جائے گا، اور ویسے ہی آپ گوگل پر سرچ کریں گے شاید اور جگہوں پہ بھی مل جائے. پھر 5 حق مزید بیان فرمائے اعمال صالح کے امام سجاد علیہ السلام نے. نماز کا کیا حق ہے ہم پر، روزے کا کیا حق ہے ہم پر، حج کا حق کیا ہے، صدقے کا حق کیا ہے، حتیٰ تحفہ دینے کا کیا حق ہے. سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ، اللہ. سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے. تحفہ دینے کا کیا حق ہے. ان میں سے ہر ایک اتنا خوبصورت ہے کہ کاش ایک پورا اشرا رسالۃ الحقوق پہ پڑھا جائے. ہے کوئی ہیومن رائٹس کا لکھنے والا جو اس تفصیل سے حقوق کو بیان کر سکے؟ واہ 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 واہ، کیا کہنے. صحیح. بہت ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے نا آپ کی سوسائٹی میں. مجھے بتلائیے آج تک کس نے گفٹ دینے کا حق لکھا ہے؟ سبحان اللہ. اور اگر ماڈرن ورلڈ میں کوئی آ بھی جائے حقوق بشر کو بیان کرنے کے لیے تو اس کی نگاہ فقط مٹیریلسٹک ورلڈ پر ہے. صحیح. ہے آج کوئی حقوق انسانی کا علمبردار جو گفٹ کیسے دیا جائے اس کا حق بھی بیان کرے اور اس میں خدا بھی پیش نظر ہو؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ، کیا کہنا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. عظمت امام سجاد علیہ السلام پر ایک اور مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد. السلام. صلوات. اللہ صلی علی سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا یہ باتیں ہمارے لیے نہیں ہیں؟ کیا سیکھنے کے لیے نہیں ہیں یہ باتیں؟ اور امام نے تو جو حقوق بیان کیے صرف خدا پیش نظر ہے. بندوں کی خدمت بھی ہے تو خدا کی خوشنودی کے لیے، اپنی مارکیٹنگ کے لیے نہیں ہے. صحیح. مثلا تحفہ دینے کا کیا حق ہے؟ اب یہ جو میری زبان پر آ گیا سن لیجیے گا ایک لفظ. مولانا نے فرمایا حق الہدی ان تريد به الله عز وجل. تحفہ کتنا کامن ہے یہاں پر. گفٹ دینا، آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں گفٹ لے کے جاتے ہیں. اب تو پینڈیمک میں سب اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو گئے، لیکن بہت کامن ہے نا اس سوسائٹی میں گفٹ لینا اور دینا. امام نے فرمایا کہ حق الہدی ان تريد به الله عز وجل. تحفے کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ تم تحفہ دینے سے اللہ کی خوشنودی چاہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولا تريد به خلقا. مخلوق کی رضامندی پیش نظر نہ ہو. خدا کے ساتھ ساتھ مخلوق بھی راضی ہو جائے تو نور علی نور. سبحان اللہ. کیا کہنے. اصل مطمع نظر گفٹ دیتے ہوئے بھی خالق کی رضا ہو. سبحان اللہ. اس کو برا لگے گا وہ ولا تريد به. اور اس تحفے سے تمہارا ارادہ نہ ہو الا التعرض لرحمت اللہ، مگر یہ کہ اس تحفے سے بھی تم خدا کی رحمت کو حاصل کرنا چاہو. سبحان اللہ. سلامت رہیے. سلامت رہیے. کہاں ہے مادہ پرستی میں گفٹ کا ایسا تصور؟ کیا کہنے. بے شک بے شک. وہاں تو فقط یہ ہے کہ بھائی برانڈڈ گفٹ جتنا ہوگا اس سے ہماری پریسٹیج بڑھے گی. اور کہاں خدا پرس معاشرے میں ہدیے کی شان کہ 5 روٹیاں بھی ہیں تو اس شان کی ہیں کہ وہاں سے صنعت نازل ہو جائے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عظمت ہے محمد و اہل بیت محمد. صلوات. اللہ صلی علی محمد. سورہ دھار کی آیت نمبر 8 غور کیجئے گا. جب انسانوں کو اہل بیت ہدیہ دیں، 5 روٹیاں دیں تو یہ ہستیاں شان سے دیتی ہیں. جب یہ ہستیاں خالق کی خدمت پہ ہدیہ قربانی پیش کرتی ہوں گی اس کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. اس کی شان یہ ہوگی کہ خود خالق کی صدا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. سبحان اللہ. اے اطمینان والے نفس، واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں راضیۃ مرضیہ.
تو تحفے کا حق کیا ہے؟ اس سے رحمت خداوندی حاصل ہو. آگے کا وَنَجَاتَ رُوحِكَ يَوْمَ تَلْقَاهُ، اور تم اس تحفے کے ذریعے بھی، ایک تحفہ چھوٹی سی چیز، مولانا اس میں اتنی ڈیٹیل، جی یہ امام زین العابدین ہے، لسان اللہ ناطق کا بیٹا ہے. کیا کہنے. کتاب الکافی میں اس حدیث پر بھی ایک گفتگو کر چکا ہوں. کتاب الکافی میں کیا نہیں ہے کہ خود شیخ کلینی نے ایک پورا باب اس بات پر قائم کیا ہے کہ تمام ائمہ علیہ السلام فی العلم والشجاعت والطاعت سواء، علم، شجاعت اور اطاعت میں تمام ائمہ برابر ہیں. سبحان اللہ. بے شک. وہ جو علی ابن ابی طالب کے علم کی شان ہے وہی امام زین العابدین علیہ السلام کے علم کی شان ہے صحیفہ سجادیہ میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلکہ صحیفہ سجادیہ در حقیقت وہی علم علی ابن ابی طالب کا اظہار ہے. بے شک. بلکہ ایک نکتہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس لیے کہ خود حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ما کلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے کبھی اپنی زندگی میں کلام نہیں کیا کسی بھی بندے سے اپنی عقل کے مطابق. سبحان اللہ. واہ واہ کیا کہنے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. بھائی بہت سامنے کی بات ہے، انشاءاللہ آپ محسوس کر پائیں گے اس بات کو. میں کیا سبحان کہنا اللہ. چاہتا ہوں، سبحان اللہ. کیا کہنے. یہاں تو اگر کوئی عالم کوئی ثقیل اردو میں بات کرے تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تھوڑا سا ابھی لیول ڈاؤن کر دیجئے گا، ذرا مشکل ہو رہی ہے سمجھنا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عقل کے مطابق جو عقل اول ہے، سبحان اللہ. خلق اول، خلق اول، محض عقل ہے، وہ اپنی عقل کے مطابق بات کریں گے تو کسے سمجھ میں آئے گا. بے شک. لہذا پھر حضور نے آگے خود فرمایا کہ ہم معاشر انبیاء اس بات پر مامور ہیں کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. یہ بھی ایک پھر معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ کسی پی ایچ ڈی کے ڈاکٹر کو ایک صلوات دیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کسی پی ایچ ڈی کے ڈاکٹر کو مونٹیسری میں بھیج دیجئے، وہ کان پکڑ کے باہر آ جائے گا. وہ کہے گا کہ میں ان بچوں کو کیا، میں تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا ان بچوں سے. اب سوچئے گا کہ رسول اللہ اس عقل کے بعد جاہلوں سے نہیں ابو جہلوں سے بات کرتے تھے. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. اور اتنی سادہ الفاظ میں کہ حقانیت بھی پوری رہے، منطق سے بھرپور ہو، سادہ اتنی ہو کہ جاہل اور ابو جہل دونوں سمجھ جائیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. یہ اعجاز ہے بیان رسول اللہ کا. بے شک. اور یہی میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں صحیفہ سجادیہ کے لیے، اور یہی معاملہ ہے نفس رسول کے ساتھ. کبھی علی ابن ابی طالب نے اپنی کمال عقل کے مطابق تھوڑی کسی سے بات کی ہے. بے شک. اس لیے کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سینکڑوں چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں آپ کو، کہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، کس علاقے سے، کس قبیلے سے، کس مذہب کے بیک گراؤنڈ سے، کتنا پڑھا لکھا ہے. کیا کہنے. بے شک. یہ ساری لیمیٹیشنز ہیں نا، ایک خطیب کے لیے لیمیٹیشنز ہیں. لہذا نہج البلاغہ میں جب امیر المومنین خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو ان کے سامعین میں سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار یاسر جیسے عظیم الشان صحابہ بھی ہیں، اور ان کے سامعین میں مولا کو چوتھا خلیفہ سمجھنے والے بھی ہیں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. تو جو مولا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مولا کو ان کی محدودیت کے اعتبار سے بات کرنی ہے. صحیح. لہذا جب اہل بیت اطہار علیہ السلام بندوں سے کلام کرتے ہیں تو ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، اور جب خدا سے مناجات کرتے ہیں تو اپنی فہم کی معراج کے مطابق بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. اس لیے جب آپ خدا سے اہل بیت اطہار مناجات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی رنگ و نسل یا ایج یا قبیلے یا خاندان کی قید تھوڑی رہ جاتی. واہ 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 واہ. بہت خوب. بے شک. بے شک. کیا اس لیے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ کئی مطالب جو اس لمیٹیشن کی وجہ سے نہج البلاغہ میں نہیں آ سکے، وہ تمام مطالب مولا علی ابن الحسین نے صحیفہ سجادیہ میں بیان کر دیے.
سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان میری اللہ. بات پہنچ سکے گا. وارث خطیب منبر سلونی سید سجاد علیہ السلام صلوات. اللہم صل علی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل کیا فرجهم. کہنے کے بلا. سبحان اللہ. نہج البلاغہ علی کے علم کے کمال کا نام نہیں ہے، سید رضی کے کشکول کا نام ہے. واہ 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 واہ. صحیح. سید رضی نے نہج البلاغہ کا مقاید کیا نا. سبحان اللہ جی. سبحان اللہ. جی تو نہج البلاغہ میں جو باتیں نہیں آ پائیں، امام زین العابدین علیہ السلام وہ تو خدا سے بات کر رہے تھے. سبحان اللہ. تو جیسی جو مناجات تھی وہ انہوں نے پیش کی. 54 دعائیں آج ہم تک پہنچی، خزانہ ہے. پھر میں نے کہا رسالت الحقوق، ایک ایک حق بیان فرمایا، اللہ کے 9 حق بیان فرمائے، پھر عبادات کے حق بیان فرمائے، پھر کہا کہ کل 9 حق اللہ کے، 5 حق اعمال کے، 3 حقوق لیڈرز کے بیان کیے، لیڈر کا کیا حق ہے، 4 حقوق رعیت کے بیان کیے، سبحان اللہ. 4 حقوق خونی رشتہ داروں کے بیان کیے. اور یہ سارے حق تقریباً 2-3 لائنوں میں، کوئی بہت زیادہ طولانی بھی نہیں ہے، آپ جا کے پڑھیے گا. 4 حقوق جو خونی رشتہ داروں کے بیان کیے، ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے. سبحان اللہ. 26 حقوق معاشرے کے دیگر افراد کے بیان کیے، مثلا پڑوسی کا کیا حق ہے، پارٹنر کا کیا حق ہے، حتی مؤذن کا کیا حق ہے. آپ نے سنا ہے کبھی مؤذن کا حق؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس میں بیان کیے. سبحان اللہ. امام جماعت کا کیا حق ہے، کبیر کا حق، صغیر کا حق، تمام اہل ملت کا حق، نصیحت کرنے والے کا حق، نصیحت سننے والے کا حق، اللہ. جس کا کوئی حق تمہاری گردن پر رہ گیا ہو اس کا حق، کیا کہنا. تمہارا کوئی حق کسی کی گردن پر رہ گیا ہو تو تمہارا حق، اللہ اکبر. مانگنے والے کا حق، جس سے مانگا جا رہا ہے اس کا حق، مشورہ طلب کرنے والے کا حق، جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے اس کا حق، کیا کہنے. کافر ذمی کا حق، حتیٰ یہ کہ یہ معراج ہے، حتیٰ یہ کہ جس نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے اس کا حق. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. کیا کہنے. نعرہ اللہ حیدری. یا علی. سبحان اللہ. قبلہ کیا ہے کہنے. کسی کے پاس ایسا خزانہ؟ مولا فرماتے حق من ساک ان تعفو عنہ. دیکھو جس نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے نا، پہلا حق تو یہ ہے کہ کوشش کرو اسے معاف کرو. لیکن وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ يَضُرُّ، اگر تمہیں پتا ہے کہ اس نے کوئی خطا ایسی کی ہے جو معاشرے کے لیے ضرر پہنچا سکتی ہے، جس کا نقصان معاشرے کو ہوگا، اور یا تمہیں ایسا نقصان ہوگا کہ جان مال عزت اور آبرو کا خطرہ، انتصر تو پھر اپنا دفاع بھی کرو. سبحان اللہ. کیا بیلنس اپروچ دیے. بے شک. اور پھر امام علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی، لمن انتصر بعد ظلم ہی، کہ جو ظلم اٹھانے کے بعد اپنا دفاع کرے فاولئک ما علیہم من سبیل، تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی ان میں سے ایک ایک حق جو امام نے بیان کیا ہے اس کی روٹس آیات قرآنی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. دیکھیں قرآن اگر کافی ہے نا تو علی اور آل علی کے گھرانے کے لیے کافی ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کیا کہنے کے بعد. ہمارے لیے تو جب تک امام کا کلام رہنمائی کے لیے موجود نہ ہو بے شک بے تب تک شک حیات قرآنی سے کوئی کمپلیٹ نتیجہ اخذ نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. کیا کہنا. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ، اسپیشلی لیونگ ان ویسٹ. اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک بہت سیڈو انٹلیکچوئلز جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن میں دکھائیے گا تو ہم مانیں گے، قرآن میں بتلائیے تو مانیں گے. کیا رسول اللہ صرف قرآن چھوڑ کے گئے تھے یا قرآن کے ساتھ اہل بیت بھی چھوڑ کے گئے تھے؟ سبحان اللہ. کیا کہنے. اگر فقط قرآن میں دکھا دینے سے کافی ہوتا معاملہ تو رسول اللہ کیوں اہل بیت کو چھوڑ کے گئے تھے؟ صحیح. کیا کہنا. بے شک بے شک.
بھائی آپ کی باڈی میں شوگر ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو مجھے نکال کر دکھائیے کہاں شوگر ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ. نہیں مجھے نہیں نکال کے دکھائیں گے، میں تو نہیں مانوں گا شوگر ہے. پھر سبحان اللہ، سبحان یہ آپ اللہ. کھلانا ہے. آئرن ہے آپ کی باڈی میں یا نہیں؟ مجھے نکال کر دکھلائیے. لوہا جب تک نہیں نکلے گا میں مانوں گا نہیں. ہاں بھائی یہ تو لیب میں ثابت ہوگا نا کہ آپ کی باڈی میں سالٹ بھی ہے، آئرن بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، وائٹامن بھی ہے. صحیح. سب اللہ نے آپ کی باڈی میں رکھے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا. بس قرآن میں سب کچھ اللہ نے رکھا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آئے گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ. پوچھو اس گھر سے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. سبحان بے اللہ، شک، بے شک. سبحان اللہ، کیا کہنے، بے شک. قرآن کی جو لیب ہے نا وہ اہل بیت کا خانوادہ ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. کہنے، بہت خوب. سبحان اللہ. ور محمد واہ اہل واہ واہ. بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیا کہنے. وہ بتلائیں گے کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹنے ہیں. صحیح. کیا کہنے، بے شک. کیا ہے قرآن میں کلیئرلی کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹنے ہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں آئے گا لیکن 8 برس کے امام جواد وہ بتلا دیں گے کہ ان المساجد للہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ. واہ 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 واہ. کیا کہنے. ارے آپ تو مجھے سنتے رہے ہیں، بالخصوص میلبرن کے مومنین سے میں مخاطب ہوں اس وقت. آپ تو ہر امام کی ولادت اور شہادت پر جشن اور مجلس اس بندہ فقیر سے سنتے رہے. ماشاء اللہ، بسم اللہ. تو مجھے تو فقط اشارہ کرنا کافی ہے انشاءاللہ. سورہ جن کی آیت نمبر 18 امام جواد علیہ السلام نے نہیں پڑھی کہ کہاں سے چور کے ہاتھ کاٹے جائیں. امام نے کہا اعضائے سجدہ پر فقط اللہ کا حق ہے، تم نہیں کاٹ سکتے اسے. سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. کہیں لکھا ہوا تھا قرآن میں؟ نہیں لکھا ہوا تھا. امام جواد نے سمجھایا، فرمایا ہتھیلی یہ اعضائے سجدہ میں سے، لہذا چور کی فقط انگلیاں کاٹی جائیں گی. کیا کہنے، واہ 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 واہ. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں اگر نہ بتاتے 8 برس کے امام جواد، کوئی نکال سکتا تھا کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں گے؟ نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب کہیے قرآن کافی ہے کیا؟ ہمیں خبر تھی کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا اور اس کے سامنے سے گزرنا جائز ہے یا نہیں. واہ. کہاں ہے قرآن میں؟ جب تک ابو حنیفہ اعتراض نہ کرے اور امام اسے قاسم علیہ السلام جواب نہ دیں. سبحان واہ 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 اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. واہ کیا واہ. کہنے، صحیح. کہ اللہ نے قرآن میں کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہ رگے گردن سے زیادہ تمہارے قریب ہیں. سورہ قاف آیت نمبر 16. لہذا امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ اگر کوئی نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہے، اللہ شہ رگ حیات سے زیادہ قریب ہے. کتنا بھی کوئی نمازی کے سامنے سے گزرتا رہے، وہ نمازی اور اللہ کے درمیان سے نہیں گزر سکتا ہے. سبحان واہ 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 سبحان اللہ. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. کیا کہنے. یہ باتیں سمجھنے کی ہیں یا نہیں ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہے یا نہیں؟ بچوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے یا نہیں؟ بھائی بتاؤ کہ کہاں لکھا ہوا ہے اس طرح کی حجاب کی آیت قرآن میں؟ حتیٰ بات میں آپ سے کہوں، یہ کچھ سو کال انٹلیکچوئلز کے درمیان گفتگو ہو چکی ہے، شراب حرام ہے، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ اللہ اکبر. واضح ڈائریکٹ آیت تو نہیں ہے کوئی صحیح. کہ شراب حرام ہے یہ کہہ کر. ابو عبداللہ مہدی، اب میں ظاہر ہے کہ کلنا نور واحد، امام اسلام نے فرمایا کہ ہم سب نور واحد ہیں، تو میں چوتھے امام پر ہی جو رسالت الحقوق پہ بات کر رہا تھا، کو سیف السجادیہ پہ بات ہوئی، تو میں اسی تسلسل میں اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کتنے اہم متون ہیں یہ. فقط قرآن سے آپ کسی کمپلیٹ نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، کسی ایک حدیث سے بھی نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے تو اجتہاد ہوتا ہے. واہ. تو یہ نہ کہیے کہ جناب ہمیں اگر قرآن میں نظر نہیں آئے گا ہم نہیں مانیں گے. اگر فروع دین کا معاملہ ہے، فقیہ نے فتویٰ دیا ہے مان لیجیے، اس لیے کہ آپ کو فقط قرآن میں نظر نہیں آئے گا جب تک کہ کلام اہل بیت کی 60,000 حدیثوں کو آپ نہیں پڑھیں گے.
کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، اور کیا 60,000 حدیثوں میں بھی نظر آ جائے گا؟ وہ بھی ضروری نہیں کہ آج مسئلے فقط 60,000 ہیں، کیا کہنا، قیامت تک 60 ارب مسئلے ہو جائیں گے۔ بے شک بے تو شک، کچھ اصول بیان کیے اہل بیت اطہار نے۔ ابو عبداللہ المہدی بنی عباس کا تیسرا خلیفہ ہے، اس نے پوچھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ فرزند رسول، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شراب حرام نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں شراب پینے کو شیطان کا کام تو کہا ہے لیکن حرام نہیں کہا، اب کیا کیا جائے؟ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 90، اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور فال کے تیر یہ سب شیطان کے گندے کام ہیں۔ شیطان کا کام کہا ہے شراب کو، لیکن کیونکہ شراب کو حرام نہیں کہا، اچھا آگے یہ بھی فرمایا فاجتنبوا، اس سے بچتے رہنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سبحان اللہ، اب اس سے زیادہ کلیئر کیا بیان ہوگا؟ سبحان بے اللہ، شک بے شک، لیکن نہیں، وہ نہیں مان رہے تھے، چونکہ تھے انہی کے ماننے والوں میں سے کہ مولا کا بھی کلیئر لفظ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اوپر محمد اہل بیت محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، تو انہوں نے کہا کہ جناب نے یہ چونکہ حرام کا کلیئر نہیں لکھا ہوا، اب جن کے بزرگوں کے لیے قرآن کافی تھا انہیں شراب حرام ہونے کے لیے آیت نہیں مل رہی تھی قرآن سے۔ کیا کہنے، واہ 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 اچھا واہ، در پردہ یہ بات بھی تھی کہ اگر قرآن ہی سے فتویٰ مل جائے کہ چلے شراب برا کام تو ہے لیکن حرام تو پھر بھی نہیں ہے، یہ آج بھی بعض معذرت پھر ماؤں بہنوں کہہ کے مخاطب کر رہا ہوں تاکہ آپ میرے خلوص کو سمجھ سکیں۔ بعض خواتین کہتی ہیں نا 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 جناب، حجاب کی جو حرام تو نہیں ہے، آپ فقط اس حلال حرام کی باؤنڈری پر رہیں گے تو وہی اسموکنگ والا حادثہ نہ ہو جائے پیٹرول پمپ پر۔ ہائے ہائے بے کیا شک، کہنے، 1000 میں ایک مرتبہ ہوگا لیکن ممنوع سب کے لیے کیا گیا۔ صحیح، اچھا وہاں پر بات یہ کہ بھئی کیونکہ شراب کہیں سے اگر یہ کہیں نکل آئے کہ چلو ٹھیک ہے برا کام ہے لیکن حرام نہیں ہے، اور تو کتنے درباری مفتیوں نے دستخط بھی کر دیے ہوں گے جناب بادشاہ کے لیے کہ شراب تو حرام نہیں ہے۔ صحیح، آج جناب نسیم امروہی صاحب نے کہا بھی تھا دور قرآن کا ایک دور نیا آ جاتا اور پی کے جب جھوم کے پڑھتے تو مزہ آ جاتا۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، سبحان اللہ، آپ کی دعت نے اس انداز سے مجھے مجبور کیا کہ میں پھر پڑھوں۔ بسم اللہ بسم اللہ، پھر دور قرآن کا ایک دور نیا آ جاتا، پی کے جب جھوم کے پڑھتے تو مزہ آ جاتا۔ ہائے ہائے، تو وہ تو ان خیالات میں تھے، ہمارے ائمہ نے آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا کہ شراب کی حرمت کا ذکر کہاں ہے۔ بے شک بے شک، بے شک، سمپل معاملہ نہیں مل رہا تھا قرآن سے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، گویا امام کہہ رہے تھے کہ کیا قرآن کوئی تمہارے گھر میں نازل ہوا ہے جو تمہیں پتا ہوگا شراب کی حرمت کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب، ہم سے پوچھو ہمارے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، حرمت شراب کی آیت کہاں ہے؟ پھر امام نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 پڑھی، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فحشا کو حرام قرار دیا ہے، ما ظہر منها وما بطن، چاہے علل اعلان ہو یا چھپ کر ہو۔ سبحان پھر علل اعلان میں اس گناہ کی طرف اشارہ کیا کہ جو آج کل سوشل میڈیا انٹرنیٹ پر بہت زیادہ نعوذ باللہ من ذالک کامن ہے، نعوذ باللہ من ذالک فورنیکیشن ہے، اور وہ بھی علل اعلان کا یہ حرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے حرام کا، والاثم، اور آگے کا اللہ نے اسم کو بھی حرام کا ہے، یہ سین والا اسم نہیں ہے، ثا والا اسم، ایک خاص گناہ کو بھی حرام کا ہے۔
امام نے کہا ہم تمہیں بتاتے امل اسم فإنها الخمر بعینها، یہاں جو اسم ہے اس سے مراد شراب ہے اپنی تمام قسموں کے ساتھ، ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں۔ اور پھر جب سوال کیا گیا کہ اچھا اسم آپ کہہ رہے ہیں تو مولا لیکن یہ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اسم سے مراد شراب ہے؟ سبحان اللہ، ایسے مولا خدا کی قسم فخر کیا کیجئے۔ بے شک بے بے شک۔ شک۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 پر یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، یہ اسم کبیر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس میں اسم کبیر ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کیا کہ امام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں شراب کو اسم کہا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں اسم کو حرام کہا ہے، لہذا دونوں آیات سے ملا کر ثابت ہوا کہ شراب حرام ہے قرآن میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بے شک کیا کہنے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو یہ آج کچھ معاملات انشاءاللہ حل ہو گئے۔ مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کم سے کم ٹریٹیز آن رائٹس امام سجاد علیہ السلام اسے نکال کر دیکھیں گے، ذہن سے یہ بات کلیئر ہوگی کہ ہر وہ بات کہ اگر آپ کو قرآن میں، آپ اور ہمیں قرآن میں نہ مل رہی ہو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں نہ ہو، ہمیں نہیں مل رہی، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ، قرآن واہ واہ، جب لیب میں جائے گا تو پھر وہاں سے ملے گی۔ سبحان اللہ، صحیح۔ سبحان اللہ۔ جی، تو اس میں فوراً یہ نہ کہہ دیں کہ جناب قرآن میں نہیں تو میں کیوں عمل کروں۔ بے شک۔ اور یہ بھی انشاءاللہ وضاحت ہو گئی کہ یہ سخت ترین وقت ہے، یا یوں کہوں کہ بہرحال سخت وقتوں میں سے ایک وقت ہے مذہب اہل بیت کے ماننے والوں پر، لیکن انشاءاللہ اس کرائسس کو وہ اپرچونٹی میں چینج کریں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ غیروں کی تو مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن اپنوں کے ایمان کم سے کم اور مزید مضبوط ہو جائیں گے زیارت عاشورہ پر۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ انشاءاللہ۔ کیا معجزہ ہے زیارت عاشورہ کہ منافقین کو پورا ایکسپوز بھی کیا ہے، اور جن کے نام نہیں لینے تھے مولانا نام نہیں لے کر مومنین کی حفاظت بھی فرمائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جی، یہ تمام باتیں آج ہمیں یہ وقت اور زمانہ سکھلا رہا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی محبت، حضور نے فرمایا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ جب اللہ سے ملاقات کرے اس کے گناہ محو ہو جائیں، اسے چاہیے سید الساجدین کی محبت اپنے دل میں رکھے۔ آج مجلس اعزاء میں آپ کا چاہے ورچولی صحیح شرکت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بہرحال سب مولا سید الساجدین کے محب موجود ہیں۔ اسی طریقے سے میں دستبستہ گزارش کروں گا، آپ کو جو چیزیں قرآن میں اگر ہمیں اور آپ کو ملا کر کہہ رہا ہوں، میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، اگر واضح طور پر قرآن میں نظر نہیں آتا داڑھی کہاں ہے قرآن میں، خمس کہاں ہے قرآن میں، تو یہ سب کچھ ہے قرآن میں، معروف بھی ہے منکر بھی ہے، شرط یہ کہ اہلیان قرآن کے سامنے زانو ادب طے کر لیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ بعض احباب کو یہ بھی تھوڑا سا ایک آج کل معاملہ بنا ہوا ہے کہ دیکھیں قرآن کی تفسیر ہے، بھائی ہمیں جو بھی یوٹیوب پر اچھی ویڈیو لگی ہم نے کہا یہ قرآن کی تفسیر اس سے سنتے ہیں، یہ بڑا اچھا بولتے ہیں۔ اب وہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ماننے والا ہے کہ نہیں ہے، وہ دشمنان اہل بیت کا ماننے والا ہے، وہاں سے وہ کچھ باتوں کو سن کر اور سمجھ کر اپنی کتابوں سے آپ کو پہنچا رہا ہے، جو ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا۔ نہ سنیں بھائی ایسوں کو، بے شک بے شک۔ چاہے آپ کو بڑا اچھا بھی لگ رہا ہو، بہت اچھا لگ رہا ہو آپ کو، نہ سنیں۔ کیوں؟ سورہ عباسہ کی آیت ہے کہ انسان کو غور کر فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کھانا کیا کھا رہا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے، بے شک۔ یہ آیت ہے کہ انسان کو غور کرنا چاہیے وہ کھانا کیا کھا رہا ہے۔ پہنچے ایک صحابی میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس، پوچھا کہ مولا یہ بتائیے گا کہ یہاں پر ما طعام ہو، اس سے طعام سے مراد کیا ہے؟ کھانا کھانا ایک تو وہ کھانا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حلال کا کھا رہے ہیں حرام کا کھا رہے ہیں،
پاک کھا رہے ہیں نجس کھا رہے ہیں؟ امام نے کہا علم الذی یاخذ عمن یاخذہ، اسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جو علم حاصل کر رہا ہے وہ کس سورس سے حاصل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے، بے شک بے شک، واہ واہ ایسا ہی واہ ہے، واہ واہ۔ ہر خطیب کو سننے والا نہیں ہے۔ کیا آپ کو کوئی بات اچھی لگ رہی ہے، آپ نے سننا شروع کر دیا، ارے بھائی وہ کیا آئیڈیالوجی آپ کی بنا رہا ہے؟ بے شک امام نے فرمایا سبحان من اللہ، انصت الی ناطقن فقط ابدا، جو سنے غور سے ایک بولنے والے کو فقط ابدا، ویسا ہے کہ جیسے اس کی عبادت بندگی کر رہا ہے، اللہ بے شک بے شک، اس کی غلامی کر رہا ہے وہ۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان جی، اللہ۔ تو ہر خطیب جو آپ نے اچھا لگا یار یہ انگلش اس کی بڑی اچھی ہے، اس کو سنتے ہیں، اس کا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بڑا اچھا ہے، اس کو سنتے ہیں، صحیح۔ اس کے سبسکرائبرز بہت زیادہ ہے، اس کو سنتے ہیں، اس کے وہ جو آڈیو ویڈیو پروڈکشن بہت ایچ ڈی میں ہے اور بہت گرافیکل ہے، اس کو سنتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے کہ آپ کے بچے کس کو سن رہے ہیں اور آپ کس سے سن رہے ہیں اور کیا وہ پہنچا رہا ہے آپ کو۔ بے شک بے شک، یہ 4-5 مختلف انشاءاللہ میسیجز ہو گئے میری اپنی ذات کے لیے اور ہماری تمام ماشاءاللہ کمیونٹی کے لیے، جو بہت اچھی کمیونٹی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں پی ایس وی کی کمیونٹی کا، یقین فرمائیے، ماشاءاللہ۔ یقین فرمائیے گا، میں صدق دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے ایک ذرہ برابر بھی دل میں کوئی شکایت، کوئی تکلیف، کوئی رنج نہیں ہے پی ایس وی کمیونٹی سے، سلامت رہیے، سلامت رہیے قبلہ۔ ذرہ برابر نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، یقین فرمائیے کہ آپ جو اہلیان میلبن مومنین اور ویسے دنیا بھر کے مومنین، لیکن چونکہ اس پلیٹ فارم پر بات ہو رہی ہے اور میں بہت خلوص کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ذرہ برابر بھی میلبن کے مومنین ہو اور آسٹریلیا کے مومن، ذرہ برابر میرے دل میں ریگریٹ نہیں ہے کہ میں یہاں پی ایس وی میں کیوں آیا، ماشاء یہاں کیوں ریزیڈنٹ عالم بنا، یہاں کے لوگ وصول نہیں کر رہے ہیں، سیکھ نہیں رہے ہیں، یا میری بات نہیں سن رہے ہیں، نہ، وہ ٹھیک ہے، آپ کا بھی حق ہے، جب آپ ہماری بات کو سنتے ہیں آپ بھی اپنے طور پر اینالائز کرتے ہیں، کوئی میں امام معصوم تھوڑی ہوں کہ آپ میری ضروری ہے کہ ہر بات ہی مان لیں گے، لیکن آپ عزت بہت کرتے ہیں، ماشاء اللہ، اور میں خود سیکھنے کے ہر وقت تیار ہوں، سبحان اللہ، سلامت رہیے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، چاہے وہ پی ایس بی مینجمنٹ ہو، چاہے وہ کمیونٹی ہو، مومنین ہو، یقین فرمائیے گا۔ اور میں نے محرم کی پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ امکان تھا کہ بہرحال کسی طریقے سے شاید کچھ معاملات کے ذریعے سے پاکستان پہنچا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہاں چلا جاتا تو پھر محرم میں یہاں کے عشرے کا کیا ہوتا؟ سلامت رہیے، سلامت کیا رہیے۔ کہنا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ یاد آپ کی محبت نے، میں لفظ مجبور نہیں کہوں گا، آپ کی محبت نے مجھے کنونس کیا کہ میں یہی رہوں آپ کی خدمت کے لیے اس بار۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سلامت جی رہیے، سلامت رہیے، سلامتی علماء اہل بیت علیہم السلام، صلوات۔ اللہم صلی علی اللہم صل علی محمد وآل محمد سلامت رہیے وعجل قبلہ، فرجہ، سلامت رہیے آپ۔ ماشاء اللہ، اور اس میں تمام پی ایس پی مینجمنٹ، چاہے وہ شاجی ہوں یا چاہے وہ اس وقت سید واجد ہوں یا کامران بھائی ہوں یا اور اصغر مصطفیٰ بھائی ہوں، کوئی بھی، یعنی جو بھی افراد ہیں، اور پھر جو مینجمنٹ کے علاوہ بھی مومن، تو سارے مومنین کی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، صحیح۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ ذکر امام حسین علیہ السلام کی کشش اور چاشنی ہے، کمیل مہدوی کا کچھ نہیں، یہ ذکر سبحان امام حسین کا اللہ، سبحان اللہ، بے سبحان شک بے اللہ، شک، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور یقیناً یہ دو طرفہ ہوتا ہے معاملہ، جس طرح سے میں آپ کے لیے جذبات اپنے دل میں سمجھتا ہوں، مجھے یقین کامل ہے کہ آپ بھی اس بندہ فقیر کے لیے ویسے ہی جذبات سمجھتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، لا بے ریب۔ شک ایسا ہی ہے، البکاؤن خمسن، بس میں آ گیا، تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے، پتہ نہیں شاید تھوڑا زیادہ ہی، اور میں مصائب پہ ظاہر ہے آج اس کا ماتم ہے کہ جو سب سے بڑا عزادار ہے، بے شک۔ تو مجھے تھوڑا تو اجازت دیجیے گا کہ میں مصائب میں کچھ تمہید کی اور کچھ
تفصیلی مسائب آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. تفصیل بھی کیا، جو 35 برس تک روتا رہا اس کی تفصیل کیا پیش کر سکتا ہے؟ کون سنا سکتا ہے سجاد کی کیفیت 35 سالوں میں کیا رہی کہ جب ذبیحے کو دیکھتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی تھی، جب کھانے کو دیکھتے تھے کیا کیفیت ہوتی تھی، پانی کو دیکھتے تھے کیا کیفیت ہوتی تھی. تاریخوں میں لکھا ہوا ہے جب عباس کے چھوٹے بچے کو دیکھتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی تھی. سبحان اللہ. ہماری جان قربان سید الصابرین پر، زین العابدین پر علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث میں آیا البکاؤن خمس، 5 رونے والے بہت زیادہ ہیں. حضرت آدم، حضرت یعقوب. حضرت آدم جنت کے فراق میں روئے، حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کے فراق میں روئے، یوسف اپنے بابا کے فراق میں روئے، اور حسین کی ماں سیدہ کونین. وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ. مجھے اجازت دے دو میں چند جملے پڑھ دوں کہ جب سیدہ کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئیں. وَإِدْخَالِ قُنْفُذْ يَدَهُ. قنفذ ایک شخص ہے کہ جس نے ہاتھ آگے بڑھایا. ایک ملعون نے اپنے پیروں سے دروازے کو دھکا دی. حتی اصاب بطنہا. بہار و انوار سے روایت پڑھا ہوں الحمدللہ مولا کی برکت سے. بہت سی چیزیں مجھے عربی میں یوں حفظ ہے کہ میں آپ کے سامنے جو گزارش کرتا ہوں تو ایک ایک مقتل کا جملہ پڑھ رہا ہوتا ہوں. حتی اصاب بطنہا، یہاں تک کہ وہ دروازہ شکم سیدہ پر لگا. وَهِيَ حَامِلَةٌ بِالْمُحْسِنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ. جبکہ وہ حضرت محسن سے حمل میں تھی 6 ماہ گزرے تھے. اس لعین نے خط بھی لکھا ہے حاکم شام کو، تاریخوں میں موجود ہے. اس میں لکھا کہ دروازے کے پیچھے سے رسول زادی کی فریاد کی آوازیں آ رہی تھیں، تو میں ایک لمحے کے لیے چند قدم پیچھے ہٹا، لیکن میرے پورے وجود پر بغض علی غالب ہو گیا، اور پھر میں ایسے آگے بڑھا کہ دروازے کو کچلتا ہوا چلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین کی ماں روتی رہی. اچھا، اس روایت میں کہ 5 رونے والے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا نام بھی بعض روایات میں. نوح علیہ السلام جو 950 سال تک روئے تھے، اتنا 75 دن میں حسین کی ماں رو گئی. اس لیے کہ ساتھ ساتھ ترتیب میں نام ہے. 950 سال پر گریہ غالب آ گیا سیدہ کونین کا 75 دن میں. کتنے مظلوم امام حسین علیہ السلام. اس فہرست میں ایک نام ہے حسین کی ماں کا، ایک نام ہے حسین کے بیٹے کا. میرا بیمار امام سید الساجدین، جبکہ بیمار امام چند دنوں کے لیے تھے کربلا میں، لیکن وہ کیفیت و شدت ایسی تھی کہ بیمار کربلا کے نام سے آج بھی جب مصائب میں نوحے میں ماتم میں ذکر کیا جائے بیمار کربلا. جی، آج سید الساجدین کا ماتم ہے، جو عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا آزادار ہے، جو اکبر کے زخمی کلیجے کا آزادار ہے، جو بار بار پوچھا کرتے تھے کہ ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں ہوا. جو پوچھا کرتے تھے اصغر کا قاتل پکڑا گیا نہیں پکڑا. جنہیں اصغر کا غم ہے، جنہیں قاسم کی پامال لاش کا غم ہے، یقیناً اون محمد کا غم ہے، یقیناً عباس کے بچوں کا غم ہے، لیکن پھر بھی میرا مولا جملہ ایک ہی کہتا ہے، الشام الشام الشام. ارے مولا، کربلا کے مصائب اتنے سخت ہیں، شام کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شام میں شام کا بازار، شام کا دربار، وہ قید خانہ، تماشائیوں کا ہجوم، مجمع کی آوازیں، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں
ہائے ایک قیدی ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، اور قیدی بھی ایسا ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ سجاد کے پیروں کو اونٹ کے نیچے سے باندھ دیا گیا تھا۔ بے کجاوہ سواری ہے، اور یقین جانی اگر نہ دیکھا ہوتا تو یہ جملہ نہ کہتا، مولا سجاد کی گردن میں رسی باندھ کر اونٹ کی گردن میں باندھ دی۔ میں کیا پڑھوں؟ اور سینہ پیٹنے کے لیے کیا اس سے بڑھ کے کوئی اور بات ضروری ہے؟ سر پیٹنے کے لیے جو حجت خدا ہو اس کی گردن میں رسی، اور پھر اونٹ کی گردن میں رسی، پنڈلیاں سوج چکی تھی، گردن سے لہو الگ جاری ہے۔ مسلم جساس کی روایت ہے کہ میں نے کوفہ میں دیکھا قیدی کو دور سے دیکھ رہا تھا، وہ دیکھا میں نے جہاں پر توق بندھا ہوا ہے نا وہاں سے خون ریس رہا ہے۔ ہائے چند دنوں میں کوفہ کا واقعہ پیش آیا تھا، یعنی اہل بیت کوفہ، کربلا سے کوفہ پہنچ گئے تھے، ابھی تو شام کی منزلیں باقی تھی، ابھی تو قید خانہ باقی تھا۔ جس توق نے چند دنوں میں سجاد کی گردن کو ایسے زخمی کر دیا کہ دور سے خون نظر آ رہا تھا۔ جب زندان سے رہائی ملی تو توق کو کاٹا گیا اس لیے کہ دھس چکی تھی گردن میں۔ یہ ہے میرا بیمار امام سید سجاد۔ آج آپ نے گریہ کرنا ہے عزیزوں، آج گریہ کو تھامیے گا نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے بہت سی مجالس ماشاءاللہ کی ہیں، آپ سوشل میڈیا پر سن بھی رہے ہیں مجالس، پہلی محرم سے گریہ کر رہے ہیں، حسین کے نام پر آپ نے فرش عزا بچھایا ہوا ہے۔ ایک ایک مومن کو سلام کے جس کے گھر پر فرش عزا ہے، غازی کا علم لگا ہوا ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مولا کے سب سے بڑے عزادار کا ماتم کر رہا ہے۔ لیکن دیکھو آج گریہ اس لیے نہ روکنا کہ آج اس کا ماتم ہے کہ جو کائنات کا سب سے بڑا عزادار ہے، جو 34 برس تک روتا رہا لیکن وہ تھکا نہیں تھا۔ میں کیا پڑھوں؟ بازار کے مسائل پڑھوں، دربار کے پڑھوں، قید خانے کے پڑھوں، اردو میں مصائب اور سید الصابرین کا درد اور غم۔ دنیا سے تو آل محمد کا رونا بھی برداشت نہ ہو سکا، کربلا سے شام تک تازیانوں پر اتنے تازیانے مارے گئے۔ کہ کوئی عزیزوں کے غم میں نہ رو سکے۔ آپ سوچ سکتے ہیں سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹی ہے اور شمر تازیانے لگا رہا ہے۔ ذرا سن لو اس منظر کو۔ عابد بیمار کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور اشقیہ نو کے نیزہ چبھو رہے ہیں۔ شہزادیاں رونا چاہتی ہیں اور سامنے ورثا کے سر کاٹ کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ کیا پڑھو؟ اور تماشائیوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ جس پر مصائب گزرے ہونا اسی کا دل جانتا ہے۔ ایک دو پہر میں لاشوں پر لاشیں آئیں، عصر ہوتے ہوتے باپ کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا۔ ایک ایک جملے میں مجھ سے سنتے جانا، اس میں پوری تاریخ ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ جدی وسطی قدیمی مومن ہیں، آپ کو ماں نے اپنے شیر میں یا علی یا حسین کہنا سکھایا ہے۔ اور ماؤں پر سلام، اس باپ پر سلام کے جس نے اپنی گود میں بٹھا کر مجھے مجلس حسین سننا سکھائی ہے۔ آج اس باپ کے خون اور ماں کے شیر کا اثر ہے اور اس کی تاثیر آپ نے دکھلانی ہے۔ یہ آنسو بہتے رہے انشاءاللہ، اور جن کے ماں باپ گزر چکے ایصال ثواب کے لیے وہ ثواب ہدیہ کرتے جائیں، مصائب کو بے انتہا ثواب ہے۔ تھوڑی دیر میں باپ کے لاشے پر ادھر کے سوار ادھر، ادھر کے سوار ادھر۔ کیا سجاد دیکھ رہے؟ چند لمحے گزرے تو خیموں میں آگ ہے، چنتی بھی چادریں ہیں، تازیانے اور تماچے ہیں۔ کوفے کا بازار ہے، ابن زیاد کا دربار، پھر شام کی منزلیں،
منادی کی آواز تماشائیوں تماشا دیکھو یہ اہل بیت رسول ہے، جس کی نظر میں ایسے مصائب ہوں، کیا اس کا گریہ کبھی تھم سکتا تھا؟ یہی تو وجہ ہے کہ جب منہال نے عرض کی مولا کب تک روئیے گا، فرمایا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا۔ ہائے ہائے یعقوب سے ایک یوسف جدا ہوا تھا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ میرے تو اتنے یوسف ایک دوپہر میں ذبح کر دیے گئے، مجھ سے نہ کہہ کے میں اپنا رونا چھوڑ دوں، سجاد زندگی بھر روتا رہے۔ اس نے تسلی کے لیے عرض کی مولا دیکھیں یعقوب کے لیے تو ایک نیا حادثہ تھا نا، آپ کے لیے تو شہادت میراث ہے۔ فرمایا بھائی شہادت تو میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماؤں بہنوں کے کھلے سر ہو اور اغیار کا مجمع ہو اور نو کے نیزہ پر شہداء کے سر ہو اور میں قافلے کو لے کر تیار بدیار پھر کسی نے پوچھ لیا مولا دربار کے مسائل بڑے سخت تو تھے، لیکن جب آپ دربار میں گئے تو کمر خم کیوں تھی مولا؟ مسلم ابن عقیل آئے تھے تو سینہ تان کر آئے تھے، آپ کی کمر خم کیوں تھی؟ کہ سوال کرنے والے تو نے انصاف تو نہیں کیا۔ مسلم تنہا آئے تھے جس کی بہن کو اس کے سامنے تماچے مارے تھے، جس کی بھومی کا سر گلا ہو، جس کے باپ کا سر تش میں ہو اور باپ کے دندان کو چھڑی ماری جا رہی ہو، کیسے اٹھاتا؟ یقین جانیے گا تم سوچ کے آئے تھا ابھی تک تو کچھ پڑھا ہی نہیں مصائب میں، میں تو فقط ایک جملے میں آپ کو فقط چھوٹے چھوٹے واقعات مرقع سنا رہا تھا، اللہ جانے کیا کیفیت ہے آپ کی، سبحان اللہ۔ لیکن بس سجاد یہ کہتے جاتے تھے اشراف 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 کہہ کر سمجھایا، ماں بہنوں کا کھلا سر تماشائیوں کے مجمع میں آنا سجاد کو مار گیا، کیا کھانا دل پہ سہ گیا اکتاب شام میں، ایک زندہ لاش بن گیا سجاد شام میں، سجاد زندہ لاش بن گیا شام میں۔ اچھا زندان شام میں ایک اور غم بھی تو تھا اس قیدی کو، جب بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بہن کو دفنایا، یا حسین خوب بھرا لاشا بہن کا، 4 برس کی بہن، جلا ہوا کرتا، کانوں سے لہو جاری، منہ پر تماچوں کے نشان، زبان جو بابا بابا کہنے والی تھی وہ گزر گئی۔ ذرا سوچو سجاد نے زندان میں قبر کیسے کھودی ہوگی؟ شاید انہی ہتکڑیوں کے سہارے جو سجاد کے ہاتھوں میں تھی کھرچ کھرچ کر قبر بنائی۔ بھائی نے بہن کی قبر بنائی کہ سکینہ یہ بڑی تمنا تھی کہ ہم رہا کب ہوں گے، اے میری بہن سکینہ اب تیری تدفین بھی زندان شام میں ہوگی۔ نہ غسل دیا اور نہ کفنایا بہن کو، بھائی نے بندے ہاتھوں سے دفنایا بہن کو۔ امام کا یہ عالم ہے، دن ہے تو رونا، رات ہے تو رونا، کھانا دیکھا تو رونا، پانی آیا تو رونا، کیسے کھاؤں میرا بابا بھوکا ذبح ہو گیا، کیسے پانی پیوں میرا باپ پیاسا مارا گیا، وضو کا پانی سامنے آیا اتنا روئے کہ پانی دو چند ہو گیا۔ دنیا سے یہ گریہ بھی برداشت نہ ہو سکا اور ظالم ولید ابن عبد الملک نے 25 محرم سن 95 ہجری کو زہر دیا، میرے مولا شہید ہو گئے۔
زہر کا اثر شروع ہوا امام سید الساجدین پر. امام محمد باقر کو بلایا. دیکھو آج تابوت کی زیارت بھی ہے, ہم خود تو نہیں پہنچ سکے امام بارگاہ, لیکن سجاد کا تابوت امام بارگاہ میں اٹھے گا. ضرور تابوت کو دیکھ کے سینہ پیٹنا, یا حسین کے کنسر پیٹنا, اپنا چہرہ پیٹنا. بیمار کا تابوت ہے, زخمی کا تابوت ہے, قیدی کا تابوت ہے, زنجیروں میں جکڑے ہوئے کا تابوت ہے. زہر کا اثر شروع ہوا. امام محمد باقر علیہ السلام کو بلایا, کہا بیٹا اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں, اب میں دنیا میں زیادہ نہیں رہنے والا, میری تجدید و تکفین کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے, یہ میری زندگی کی آخری رات ہے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ زہر کا اثر بڑھا, سجاد خاموش ہوئے, روح پرواز کرنے لگی. 25 محرم آ گئی. پہلی محرم تم نے زہرا کے لال کا فرش ادا بچھایا تھا, آج زہرا کا ایک اور لال رخصت ہو رہا ہے. 25 محرم کی شب آ گئی, سجاد رخصت ہونے کو ہے, روح پرواز کرنے لگی. بابا کو رونے والا دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ اکبر. کلیجہ پھٹ رہا ہے عزیزو. مدینے میں شہادت کی خبر پھیلی, چاروں طرف کوہرام تھا. سن لینا, یہ پرسہ دینے والوں کا ہجوم تھا سید سجاد کے جنازے پر, رونے والوں کا مجمع تھا, نماز جنازہ ادا کرنے والوں کا بھی ازدحام تھا. آج مدینہ کا کچھ اور ہی رنگ ہے. سلام ان پر جو میرے جملے کو پہنچ پائے. آج مدینہ کا رنگ کچھ اور ہے, ورنہ جانتے ہو نا اسی مدینہ میں سیدہ کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا تھا. حسن کے جنازے پر کتنے تیر برسے تھے. آج اس مدینہ میں بیمار کے گریے کا اثر ہے. یہ اہل بیت کا پہلا جنازہ ہے جو اہتمام سے اٹھ رہا ہے. جنازہ پیغمبر میں چند افراد تھے. جنازہ زہرا رات کی تاریکی میں تھا. جنازہ علی خاموشی کے ساتھ تھا. جنازہ مجتبیٰ تیر باران تھا. حسین کا لاشا تو کو اٹھانے والا ہی نہیں تھا. ایک بیمار تھا, ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی. خاک کربلا پر ادھر کے سوار ادھر تھے, ادھر کے سوار ادھر تھے. آج پہلا موقع تھا جب امام محمد باقر نے غسل و کفن دے کر جنازہ رکھا تو نماز پڑھنے والوں کا ہجوم تھا. آسمان سے ملائکہ کی تکبیریں تھی, ہر طرح شور و بکا تھا. مگر عزاداروں آخری جملے پر آ گیا میں, کیا سمجھتے ہو کہ یہ منظر دیکھ کر سجاد کی روح مطمئن ہوگی یا مولا سید سجاد نے اسی تابوت سے کربلا کا رخ کیا ہوگا؟ جب مولا کا تابوت اہلیان مدینہ کے کندھوں پر جنت البقیع کی طرف چلا تو کیا کیفیت ہوگی؟ سجاد کا تابوت بقیہ کو روا تھا, زنجیر کے زخموں سے مگر خون آیا تھا. زنجیر کے زخموں سے مگر خون آیا تھا. یہ وہ شہید ہے کہ جب بیٹے نے غسل دیا تھا تو برداشت نہ کر سکا. مولا محمد باقر فریاد کرتے ہوئے آئے تھے, میرے بیمار امام نے تابوت سے کربلا کا رخ کر کے آواز دی ہوگی, بابا یہ آپ کا لالا سے شرمندہ ہے. آج میرے جنازے پر اتنا مجمع ہے, میرا تابوت اٹھانے والے اتنے لوگ, مگر کل کربلا میں جب میں رخصت ہو رہا تھا تو آپ کا جنازہ خاک گھر میں کربلا پر پڑا تھا, لیکن سہارا کا کفن تھا. بابا میں معجزے سے آیا بھی تو اکیلا فرزند آپ کا لاشا دفنا رہا تھا, نہ کوئی چاہنے والا تھا, نہ میرے علاوہ
رونے والا تھا. آج ضرور ہے بابا, جب میں نے آپ کے جنازے کو قبر میں اتارا 2 ہاتھ برآمد ہوئے تھے, آواز آئی تھی لاؤ بیٹا زین العابدین, میری امانت مجھے واپس لوٹا دو. او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی, پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی, میرے جیسے دانیہ اس پر ستم بازار بھی, یہ امام وقت ہے اور قابلہ سالار بھی, روئیں گے تجھ پر سدا مسند بھی اور دستار بھی. او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. یا حسین یا